بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اهدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر مجالس اعظام میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مجلس امام حسین یہ خالی ایک یاد نہیں ہے بلکہ معاشرے کی تربیت کا نام ہے۔ عزاء حسین انقلاب فکر کا نام ہے۔ کہ 1400 سال سے اگر شیعہ مجلسیں کراتے ہیں تو صرف ایک واقعے کی یاد میں نہیں کراتے، جس طرح دوسری قومیں واقعات کو یاد کر کے کچھ کرتے ہیں۔ یہ انسان کو حقیقی زندگی سکھانے کا راستے کا نام ہے۔ فکر امام حسین بانٹنے کا نام ہے، اور واقعاً اس فکر نے آج مکتب اہل بیت والوں کو عزت بھی عطا کی ہے۔ اس فکر نے ہمارے سروں کو استعماری طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ ظالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن امام حسین نے یہ جرت دی کہ ہم ظالم کو ظالم بولیں۔ کبھی بھی مکتب اہل بیت والوں نے اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ سر کٹا دیا لیکن عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ پر محمد والا محمد اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، وہ چاہے لبنان کے شیعہ ہوں چاہے پارا چنار کے شیعہ ہوں۔ پوری طاقت اور زور لگایا گیا لیکن ان کی ہمتوں کو توڑ نہ سکے۔ دنیا جنازے دیکھ کے ہمتیں ہار جاتی ہے، لیکن یہ قوم وہ ہے جو جنازے دیکھ کے ان کی ہمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا شہید دیکھ کے شاید پسپا ہو جائے، لیکن اس قوم کا یہ نظریہ بنا کہ شہید کا خون قوموں کی حیات بن جاتا ہے۔ کبھی ایک ایک ماں نے کبھی 4 جوان، کبھی 5 جوان قربان کیے۔ تبھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر اسرار کے یہ جملے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ماؤں نے شیر خوار بچے اپنے سینے سے لگا کے شہنشاہیت کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہرا سکتا؟ کیونکہ اس قوم نے صرف اصغر سنا نہیں بلکہ رباب کے حوصلے کو سیکھا بھی ہے۔ سننا اور ہے لیکن کربلا سے حوصلہ لینا اور ہے۔ کہ جب حسین نے دین کے لیے اکبر قربان کر دیا تو یہ قوم یہ سوچتی ہے کہ جب حسین اپنا چاند جیسا بیٹا دین خدا پہ قربان کر سکتے ہیں تو ہماری نسلوں کی قیمت کیا ہے۔ تو کربلا واقعاً ایک فلسفے کا نام ہے، اور جب تک یہ فلسفہ رہا شیعہ قوم زندہ رہے گی۔ جب تک عزاداری حقیقت میں رہی تو یہ قوم زندہ رہے گی۔ تبھی دشمنوں نے ہر کوشش کی کہ عزاداری کو کبھی فیسٹیول کا نام دیں، کبھی خالی رسم کا نام دیں، خالی یاد کا نام دیں، لوگوں کو خالی رسومات تک محدود کیا جائے۔ پھر ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے جنہوں نے ایسی مجلسوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی جن مجلسوں میں فکر حسین دی جاتی تھی۔ یہ بولا گیا کہ جناب مجلس کا تو مقصد یہی ہے کہ اس میں صرف فضائل ہوں اور مصائب ہوں۔ مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سیاسی باتیں کریں، مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ حالات حاضرہ پہ پڑھیں۔ ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے گئے، کسی خاتون نے اعتراض کر دیا کہ یہ کون سا مولوی بلایا ہے، آپ ذکر حسین کریں، آپ حجاب پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ذکر حسین کریں، آپ ہمیں نماز کا درس کیوں دیتے ہیں؟ نماز کے لیے تو جمعہ رکھا گیا ہے، مولوی نے جتنا بولنا ہے وہ جمعے میں بول دیں گے۔ ہم مجلس سننے آتے ہیں اور مجلس میں فضائل اور مصائب ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوں۔ اور یہ نظریہ واقعاً بلڈ ہوتا گیا، ایک خاص سوچ بنی اس نظریے کی۔ کیونکہ دیکھیے میں نے پچھلے سال آپ کو عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک اہل بیت کی زندگی کا وہ پہلو جس میں ان کے فضائل ہیں، مثلا مولا علی کی بہادری، امیر المومنین کا علم، امیر المومنین کے مثلا معجزات اور کرامات۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جو علم علی ہے وہ علی کا علم ہے، جو معجزات امیر المومنین ہے وہ امیر المومنین کے معجزات ہیں۔ جب میں مولا کی تعریف کروں گا تو مجمع میں
کسی بھی فکر رکھنے والا اگر شیعہ ہوگا وہ واہ واہ کرے گا، کیونکہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ ہمارے مولا کی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر 4 بھائی ہوں، آپس میں اختلاف بھلے کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے والد کی تعریف کی جائے گی، چاروں کے 4 کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو یہ بولا جائے کہ آپ کے والد یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے کیونکہ نمازی ہے، دوسرے کو کٹوتی کی جائے کیونکہ وہ نمازی نہیں ہے، کہیں گے نہیں، آپ ابا کی تعریفیں کریے لیکن ابا کی باتیں ہمیں نہ سنائیے، کیونکہ وہ انسان کے لیے بڑی سخت ہوتی ہیں۔ تو اگر علی کی تعریف کروں تو ہر کسی کو اچھا لگے گا، کیونکہ مولا علی سب کے امام ہیں۔ لیکن جب یہ کہوں کہ مولا علی اپنے شیعوں کے لیے کیا کہہ کر گئے تو یہ شاید کسی کو ہضم نہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ تو مولا کی بات مولا کی ہے، لیکن جو مولا ہمیں کہہ کر گئے ہیں اس کا تعلق کس کے ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا علی کی فضیلت پڑھے نہ پڑھے، علی کعبے کی طرح ہیں، مولا کے اوپر کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں علی کی بات کو سنوں گا تو اس کا فرق کس کے لیے ہے؟ میری ذات کے لیے ہے۔ تو ایک پہلو اہل بیت کا وہ جس کا تعلق اہل بیت کی ذات سے ہے، ایک پہلو اہل بیت کا وہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ تو لوگوں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ مثلا اس کا ڈائریکٹ اٹیک کس پر ہوتا ہے؟ آپ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اخلاقی عنصر جنم لیتا ہے، وہ ہے حب ذات کا عنصر، کہ آپ تب تک کسی کے ساتھ صحیح رہتے ہو جب تک وہ آپ کو ٹوکتا نہیں، اور جس دن اس نے ٹوک دیا اس دن آپ کی انبن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ آج کل زوجہ بھی یہ کہتی ہے شوہر کو کہ جناب میں آپ کے ساتھ صحیح ہوں لیکن ٹوکو نہیں، کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ مل رہی ہو، کس کے ساتھ بات کر رہی ہو۔ تو جب یہ معاملہ آ جاتا ہے تو بعض اوقات میاں بیوی میں بھی انبن ہو جاتی ہے۔ تو تعلق ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ تو معصومین نے جو صفات بتائیں کہ شیعوں کی یہ صفات ہیں، یہ کردار ہونا چاہیے، یہ رفتار ہونی چاہیے۔ میں نے کہا میں ایک فارمولہ بناتا ہوں کہ مثلا مجلس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، تو اس ترتیب کو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ یا اقوال معصومین سے یا رفتار معصومین سے۔ تو ہم آج بولتے ہیں مجلس، لیکن اس زمانے میں جب کوئی خطاب کرتا تھا تو مجلس نہیں بولتے تھے، وہ بولتے تھے خطبہ۔ کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کی مجالس کا مجموعہ ہے۔ مجلس یعنی جلوس، جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مجلس ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خطبہ کیوں بولا جاتا تھا؟ کیونکہ مجلس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ خطبے سے ہوتی ہے۔ یہی جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما اہلو، مختلف علماء مختلف خطبات پڑھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مجلس کو بولا جاتا تھا خطبہ، کیونکہ ابتدا کس سے ہوتی تھی؟ خطبے سے ہوتی تھی۔ جو جمعے کا لفظ آپ بولتے ہیں، جمعے کے 2 خطبے، وہ بھی ایک طرح سے 2 مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ابتدا کیونکہ خطبے سے ہوتی ہے تو روش آپ نے وہی رکھی، لفظ رکھا خطبہ۔ اور ہم نے تمیز کرنے کے لیے کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی مجلس کا تعلق کس سے ہے، تو لہٰذا ہم نے جمعے کو بولا خطبہ اور ذکر حسین کو بولا مجلس۔ تو یہ الفاظ الگ الگ ہیں۔ یا مثلا کہیں پہ درسی مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ درس ہوگا، حالانکہ درس میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ مجلس ہے۔ لیکن ہم نے پہچان کے لیے کہ کون سی مجلس کا تعلق کس سے ہے، الفاظ کو ہم نے الگ الگ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر جاننا ہے کہ مجلس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے تو دیکھنا پڑے گا کہ امیر المومنین کی مجلس کی ترتیب کیا تھی، امام زین العابدین کی مجلس کی ترتیب کیا تھی۔ پورا نہج البلاغہ مجموعہ مجالس امیر المومنین ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی امیر المومنین کی مجلس اٹھاؤ، مشہور ترین مجلس فرماتے ہیں 2 خطبے اہل بیت، یعنی 2 مجلسیں اہل بیت اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ ایک غدیر کا خطبہ، دوسرا فدق کا خطبہ۔ بنو ہاشم کے جتنے بچے ہوتے تھے ان کو 2 خطبے یاد ہوتے تھے، یعنی کسی بھی بنو ہاشم کے بچے کو اٹھا لیجئے 2 خطبے، اور دونوں خطبے، کیونکہ آج تک منبر سے ہمیں صرف یہ لائن سنائی گئی، کیونکہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو ولایت علی کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا ہم نے یہ لائن یاد کر لی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن اگر اسی خطبہ غدیر کو ابتدا سے سنو گے تو اس میں بھی پہلے خطبہ الہی ہے، ذکر توحید ہے، لوگوں پر کیا واجب اور کیا حرام ہے، ذکر زکوٰۃ ہے، ذکر حج ہے، ذکر نماز ہے، اور آخر میں آ کر رسول فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مطلب نماز بھی پڑھنی ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، پھر آخر میں بتایا یہ سب کچھ کر لو اور علی کو نہ مانو تو پھر نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اوپر والی چیزیں بھی ضروری ہیں اور نیچے ذکر امیر المؤمنین بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر خطبہ فدق کو اٹھائیے، جناب سیدہ کا خطبہ لمبا خطبہ ہے، اس کے ابتدا میں بھی سیدہ ذکر خدا کرتی ہیں، پھر ذکر توحید کرتی ہیں، پھر لوگوں کو شرک سے بچانے کی تلقین کرتی ہیں، اس کے بعد سیدہ ذکر نماز و زکوٰۃ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اپنا مدعا پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کا کوئی بھی خطبہ اٹھا لیجئے، ترتیب امیر المؤمنین یہ ہے، پہلے اپنا حمد و ثناء پروردگار عالم کرتے ہیں، پھر ذکر توحید کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اخلاقی تربیت دیتے ہیں، پھر واجبات کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بعد محمد اور آل محمد کی
کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو جو ترتیب اہل بیت نے بتائی وہ معاشرے کی بہتری کی ترتیب تھی، کیونکہ اس زمانے میں بھی فضائل رسول تو پڑھے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا رسول امت کو کیا کہہ کر گئے ہیں۔ اللہ کے فضائل تو پڑھے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا کامیاب کون ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے برتر مجلس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کا کوئی بھی سورہ اٹھا لیں، ایک بھی قرآن کا سورہ نہیں جس میں مثلا ذکر توحید نہ ہو۔ اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، پھر انبیاء کا ذکر کرتا ہے، پھر قیامت کا ذکر کرتا ہے، یعنی یہ جو 5 اصول دین ہیں کسی نہ کسی طریقے سے قرآن میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر لوگوں کو جنتی بننا ہے اور معاد کو یاد رکھنا ہے تو لوگوں کو واجب اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک دنیا میں ہم سیرت اہل بیت کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ تبھی ملتا ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب مولا کو پتہ چلا ان کا کوئی چاہنے والا شراب پیتا ہے تو امام نے بلایا اور فرمایا کہ سن، فعل قبیح کوئی بھی کرے قبیح ہے، برا کام چوری کوئی بھی کرے بری ہے، نشہ کوئی بھی کرے برا ہے، کا فعل قبیح کوئی بھی کرے قبیح ہے، لیکن من کا اقبح، اگر تو کرے گا تو زیادہ قبیح ہے، کیونکہ تو میرا چاہنے والا ہے، کیونکہ تو ہماری محفلوں میں بیٹھنے والا ہے۔ زنا کوئی بھی کرے قبیح ہے، لیکن کہا اگر ہمارا چاہنے والا کرے تو کیا ہے؟ اقبح ہے، کیونکہ آپ 12ویں کلاس والے ہو، پڑھے لکھے ہو، 12 اماموں کے ماننے والے ہو، ان کی تربیت اور مجلسوں میں آنے والے ہو۔ بارہا کہتا ہوں کوئی بھی امت اتنے لیکچر نہیں سنتی جتنا کرم حسین کی وجہ سے ہم مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے بچوں کو تربیت ملتی ہے، وہ مائیں ہوں، بہنیں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ بڑے ہوں، کیونکہ اہل بیت نے ایک نیٹ ورک بنایا۔ نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا۔ ایک مرتبہ آپ مجلس سن کے چلے جاتے ہو مطلب اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہو، ایک مرتبہ مجلسیں سنتے ہو اور اس پہ عمل کرتے ہو، اور شیعہ اپنے شیعہ کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ رابطہ رکھتا ہے، مطلب یہ نیٹ ورک ہے، اور نیٹ ورک صدیوں سے چل رہا ہے۔ کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اتنی تعداد میں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے ایک نیٹ ورک دیا، اور نیٹ ورک کی ہم نے بنیاد بتائی، معروف اور منکر، حب اور بغض، مطلب جو بھی اس نیٹ ورک میں ہے اس کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، جو ہم نے کہا اہل بیت نے کہا اس پہ عمل کرے، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، جس سے اہل بیت نے روکا اس سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ دوسرا، افراد کا جو تعلق آپس میں ہے وہ تعلق محبت کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ آپ کا داماد ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کا دوست ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک ہی قوم سے ہو تب آپ کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا نہیں، محبت کا تعلق قومیت کی بنیاد پہ نہیں، محبت کا تعلق لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، محبت کا تعلق یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو پیسے دے دیے قرضے پہ آپ اس لیے محبت کرتے ہو، وہ تو اگر یہودی بھی کسی پر احسان کرے تو محبت پھر ہونی چاہیے۔ فرمایا محبت کا جو تعلق ہے وہ ذات اہل بیت ہے۔ پر محمد والے محمد اور یہ ذات اہل بیت کا تعلق آپ کو ایام 40 میں نظر آتا ہے، نہ رنگ ایک ہے نہ نسلیں ایک ہیں، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں 40 میں، کیا بتانے کے لیے کہ ہم کس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں؟ حسین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ یا آپ کا مجلس حسین میں آنا، یہاں پہ کسی کی فکر ہوتی ہے کہ یہ اردو ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پٹھان ہے، پر یہاں پر ایک ہی فکر ہوتی ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں کون جوڑ رہا ہے؟ محبت جوڑ رہی ہے۔ اور فرمایا محبت اور نفرتیں ان کی ایک ہوتی ہیں، محبت ہماری وجہ سے، نفرت ہماری وجہ سے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اور کمال اس نیٹ ورک کا یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک کی بنیاد اللہ نے جو رکھی ہے وہ عقل کی بنیاد پہ رکھی ہے اور علم کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ تبھی ہم بعض اوقات کہتے ہیں مولانا فلاں آدمی شیعہ بنا مثلا مسئلہ فتح کی وجہ سے، جناب سیدہ اکثر لوگ بنتے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنتے ہیں، یا مثلا ذات امیر المومنین کی وجہ سے، کہ علم علی ابن ابی طالب کا اتنا تھا لوگ انسپائر ہوتے ہیں امیر المومنین کی وجہ سے۔ لیکن صرف یہ نہیں، تیجانی صاحب کی کتاب پڑھیں، وہ فرماتے ہیں فقہی مسائل کی وجہ سے، وہ ٹیونس جہاں میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا، صرف ایک تیجانی نے 5 لاکھ لوگوں کو شیعہ بنایا۔ 5 لاکھ۔ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو یہ آئے تھے وہاں پہ، کہہ رہے تھے مولانا پہلے وہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا، اور کہتے ہیں میں نے محنتیں کی اور تقریباً اس وقت 4-4.5 لاکھ کہہ رہے تھے وہاں پہ شیعہ ہو گئے ہیں، اور اب تک 5 لاکھ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے؟ فتح کی وجہ سے نہیں، ذات علی کی وجہ سے نہیں، فقہ شیعہ کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ فقہ ہمیں کس سے ملی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
کیونکہ آپ کی فقہ اہل بیت سے ہے، غیر اہل بیت سے نہیں ہے، اور رسول کے قریب جو سب سے زیادہ تھے وہ کون تھے؟ اہل بیت تھے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلۃ الذہب ہے، کہ حدیث امام رضا جو فرماتے ہیں نا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس سے ہے؟ ذہب ہے۔ ذہب مطلب سونے کا سلسلہ۔ یہ امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے موسیٰ کاظم، انہوں نے اپنے بابا سے جعفر صادق، انہوں نے اپنے بابا سے محمد باقر، انہوں نے اپنے بابا سے زین العابدین، انہوں نے اپنے بابا سے مولا حسین، انہوں نے اپنے بابا سے علی، اور انہوں نے رسول سے، اور رسول نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے۔ کہ کسی کے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ یعنی اہل بیت کی کڑی ملتی ہے اور مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری کسی بھی کڑی میں غیر معصوم نہیں ہے۔ امام سے بات شروع ہوتی ہے، امام پہ بات ختم ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ ذہب کا سلسلہ فقہی مسائل کی وجہ سے لوگ مکتب اہل بیت میں آئے، کیونکہ بعض اوقات ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کہتے ہیں ہمیں ملا، اور ہمارا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اہل رسول سے۔ مثلا کسی مفتی صاحب نے بول دیا تھا نا یہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتے ہیں سب ہو گئے، تو کسی ایکٹر نے کہا ابھی تک میرے 400 نکاح ہو چکے ہیں، کہ مجھے یاد نہیں شروع والے 4 کون سے تھے جو جائز ہیں اور بعد والے کون سے تھے۔ ایک طرف کبھی ایسے فتویٰ آتے ہیں، یعنی پورا ایران ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ ہوا۔ بھائی ایران کو تو عمر نے فتح کیا نا، مولا علی نے تو نہیں کیا تھا۔ فتح کسی نے کیا، کمال کسی اور نے کر دیا۔ ہمیشہ اصل فکری تربیت ہے۔ آپ تلوار کے زور پہ پورے ملک کو مثلا مسلمان بنا دو، کیا فائدہ؟ چوری بھی ہو وہاں پہ، نفاق بھی ہو وہاں پہ، کرپشن بھی ہو وہاں پہ، بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو وہاں پہ، پھر ایسے مسلمان کا کیا فائدہ؟ وہ تو وہی کہیں گے نا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں۔ اہل بیت جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں کام کیا، سب سے پہلے کیریکٹر بنایا، کیریکٹر بلڈنگ کی، اور وہ لوگ اہل بیت کے کیریکٹر کی وجہ سے۔ مشہور واقعہ ہے نا بادشاہ کا کہ جناب رات کو نشے کے عالم میں تھے، غصے میں تھے، اور بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ ابھی ہمارے بھائیوں کی فقہ بھی آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ فقہ کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹے امام فرزند رسول کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے فتوے اپڈیٹ کیے ہیں، ورنہ پہلے یہ تھا کہ غصے میں طلاق دی کا ہو گئی، اور 3 مرتبہ کہا طلاق دی کا تینوں ہو گئی، اور اب وہ بیچاری واپس آنا چاہتی ہے۔ اس جناب کو ہوش آیا کہ بھائی غصے میں دے دی تھی، انسان کو پچھتاوا بھی تو ہوتا ہے نا، تو کہا نہیں واپس نہیں آ سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ حلالہ ہوگا۔ اب حلالہ جو کرائے وہ مطلب غیرت پہ کمپرومائز کرے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی جج صاحب کو مشرف پہ بہت غصہ تھا، اور جب سزا سنائی تو پتہ نہیں کہا 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ اب پریکٹیکلی پھانسی تو ایک ہی بار آتی ہے، 100 بار تو نہیں آ سکتی نا۔ آپ کھانا ایک بار کھاؤ لیکن بولو کہ میں نے 3 بار کھایا ہے، تو کیا وہ 3 بار والا ہوگا یا 1 بار والا ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، بھلے 1000 بار بیوی کو بولے میں نے طلاق دی، لیکن وہ کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ 1 کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ نکاح ایک ہوا ہے، طلاق بھی ایک ہوگی۔ دوبارہ نکاح کرے گی تو وہ دوسری طلاق ہوگی، تیسری بار نکاح کرے گی وہ کیا ہوگی؟ تیسری طلاق ہوگی۔ اب خدا اس مرد کو کہتا ہے نہ یہ عورت تیرے قابل ہے نہ تو اس عورت کے قابل ہے۔ اب اس عورت کو کہتا ہے 3 بار ایک مرد سے آپ نہ بنی، پہلی بار شادی ہوئی رہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر واپسی میں نکاح کیا، پھر رہے، پھر اس مرد نے اسے طلاق دی، پھر واپس آ کر نکاح کیا، پھر تیسری بار طلاق دی۔ اب حکم شریعت یہ ہے کہ جناب سائیکولوجیکلی بھی آپ لوگ آپس میں نہیں بن رہے، لہٰذا عورت کو کہا کسی اور سے جا کے نکاح کر لے تاکہ تیری زندگی بھی سیٹ ہو اور یہ مرد بھی تجھے بار بار طلاق نہ دے، اور اگر غیرت مند ہوگا تو کسی اور کے پاس جاؤ گی واپس تجھے اپنے پاس پلٹائے گا بھی نہیں۔ اب کا اتنا غیرت پہ کمپرومائز کرتا ہے تو چوتھی بار بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نادر و شادر کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کوئی ہمارے حلالے کا واقعہ آیا ہوگا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی مرد 3 بار طلاق دے دے، کیونکہ پہلی طلاق میں بھی جب عورت جاتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، عدت میں رجوع ہے کہ مثلا غصے میں طلاق دے دی یا ہوش میں بھی تھا طلاق دے دی، 4 لوگوں نے سمجھایا، بچوں نے سمجھایا، اب اس کا دل کیا کہ بیوی کو واپس پلٹاؤ، تو اسے ہم کہتے ہیں رجوع۔ تو اس مقام عدت میں بیوی بغیر نکاح کے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، اسے رجوع بولتے ہیں۔ مثلا بیوی سے بات کرنے گیا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو اس کا رجوع آٹومیٹک، جسٹ ٹچ کرنے سے ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میاں بیوی آپس سے الگ ہی نہ ہوں، تو 3 مہینے کا پھر بھی موقع دیا کہ ریٹن پالیسی اس میں
آ سکتی ہے. اب ہو گئی تو پھر عورت کو اختیار ہے, اگین اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, پھر اپنے سخت شرائط سے نکاح کر سکتی ہے, اپنا حق مہر بڑھا کے نکاح کر سکتی ہے کہ تاکہ دوبارہ یہ مرد اس کو کیا نہ دے, طلاق نہ دے. اور طلاق دیتا ہے تو اس کے شرائط کے حساب سے طلاق دے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 بار ہو جائے, لیکن ایک پورے معاشرے کو حلالے پہ لگا دیا گیا. مطلب اسلامی معاشرے کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ ایک مرد کیسے اپنی بیوی کا حلالہ کرائے. کہیں آپ نے غصے میں دے دی تو آپ کی طلاق ہو گئی, آپ نے نشے میں دے دی تو آپ کی طلاق ہو گئی. اور ہمارے یہاں اگر مرد طلاق دے بھی دے, جب تک گواہ نہ ہو تب تک طلاق کاؤنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آج بولے گا دے دی ہے, کل بولے گا میں نے نہیں دی ہے. تو یہ فقہ اہل بیت تھی جس کی وجہ سے, ایک مسئلے طلاق کی وجہ سے کہ بادشاہ سلامت نے بیوی کو طلاق دی, صبح بیوی شب میاں کے منہ ہی نہیں پڑ رہی تو کہا کیوں, کہ مفتی صاحب نے بولا ہے طلاق ہو گئی ہے, لہٰذا ہم نامحرم ہیں, آپ سے بات نہیں کر سکتے. لمبا واقعہ ہے. پھر انہوں نے ایک شیعہ عالم کو بلایا, پھر انہوں نے بتایا فقہ اہل بیت یہ ہے. صرف اس فقہی مسئلے کی وجہ سے کہ جس فقہ میں اتنی عقل ہے, اتنی درایت ہے, اتنی حکمت ہے, میں اس فقہ کو اپنانا چاہتا ہوں. دوسرا مسئلہ مثلا دودھ کا مسئلہ, یا اگر تیجانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کورٹ تک معاملہ چلا گیا کہ مثلا کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے, کسی عورت کے 2 ڈراپ دودھ پی لیا تو کہا کہ محرم ہو گیا. کوئی بچہ ہے رو رہا تھا, روئے جا رہا ہے اور ماں مثلا بیمار ہے, کسی خاتون نے آدھا گھنٹہ اسے دودھ پلا لیا, کہا کہ یہ کیا ہو گئی, ان کی ماں ہو گئی. اب وہ جناب بڑے ہو گئے, شادی کر لی, بعد میں پتا چلا کہ بھائی ہم نے تو کوئی 5 منٹ 10 منٹ کے لیے ان کی والدہ گرامی کا دودھ پیا تھا, کہ بھائی یہ آپ کی والدہ گرامی سے ہیں تو لہٰذا آپ کیا ہو گئے, رضائی بہن بھائی ہو گئے. رجوع کیا ساری فقہوں کی طرف اور پہنچے فقہ محمد اور آل محمد. بھائی بہن کس طرح ہوتا ہے کہ مطلب میرا گوشت اور خون میری ماں کے دودھ سے بنا ہے, میری بہن کا گوشت اور خون میری ماں کے دودھ سے بنا ہے. تو ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ اتنا دودھ پیے جس سے گوشت اور خون بنے, ایک ٹائم سے وہ بھائی یا بہن نہیں بنتی. فرمایا کم از کم 6-7 پیٹ بھر کے دودھ پیے کہ جس سے محسوس ہو کہ اس سے کیا بنا ہے. ان کی تعداد ہمارے مراجع نے 6 بار یا 7 بار یا 5 بار, اتنی بار وہ بچہ دودھ پیے جس سے کیا بنے, گوشت اور خون بنے, تب جا کے وہ کیا بنتا ہے, رضائی بہن بھائی بنتا ہے. اس مسئلے اس طرح سینکڑوں مسائل ہیں جو فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تھے, کیونکہ یہ فقہ کا تعلق کس کے ہے, معصوم سے ہے, اور معصوم جہاں سے فیڈ لیتا ہے وہ وحی پروردگار عالم ہے. کیونکہ قرآن اہل بیت کے گھر میں اترا اور ہر زمانے میں ثابت کیا کہ اہل بیت سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیٹ ورک بنایا, مختلف گاؤں میں اپنے وکیل بھیجے. کوئی تو درس توحید دیتا تھا, کوئی درس قرآن دیتا تھا, کوئی ولایت امیر المؤمنین پر بات کرتا تھا, اور لوگ اس مکتب کی طرف اٹریک ہوتے گئے. اور فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ مومن کا خیال رکھے, مومن دوسرے مومن اگر فقیر ہے تو اس کا خیال رکھے, کیونکہ اگر اس نیٹ ورک میں رہو گے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے تو گویا وہ آنکھ ہو جائے گا امیر المومنین کی طرف سے. فرمایا انا وعلی ابوا ھذی الامہ, میں اور علی اس امت کے کیا ہیں, 2 باپ ہیں. اور فرمایا کہ نافرمان بیٹے بنو گے تو تمہیں آگ کر دیا جائے گا. ایک دوسرے کے درمیان صلہ رحم رکھا کرو, تب جا کے یہ نیٹ ورک مضبوط ہوگا. یہ عزاداری ہمیں جمع کرتی ہے, یہ جلوس ہمیں جمع کرتا ہے, زیارت حسین ہمیں کیا کرتی ہے, جمع کرتی ہے. تو فرمایا جمع ہونا کس لیے ہے, تاکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کریں. پھر وہ جملہ کہ شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, جب شیعہ بن گئے تو ہمارے لیے کیا بننا, باعث زینت بننا, کبھی باعث ذلت نہ بننا. میں نے عرض کی تھی کہ دعویٰ کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے, لیکن دعوے پہ عمل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ حدیث آپ نے 6 امام سے سنی ہے, لیکن ابتدا اس واقعے کی 5ویں امام سے ہوتی ہے کہ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, 5ویں امام کربلا کے واقعے میں بھی موجود تھے. ان کی عمر تقریباً وہاں 5 سال کی ایج تھی, اور فرماتے ہیں کہ میرے بابا سے مختلف جگہوں کے لوگ ملنے آتے تھے. میں اپنے بابا کی محفل میں بیٹھا تھا, اتنے میں دیکھا کہ دور دراز علاقوں سے چاہنے والے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم اس بستی سے آئے ہیں جہاں سارے آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا آپ کہیں تو ہم قیام کر دیں, مولا آپ کہیں تو ہم تلوار اٹھا لیں, مولا آپ کہیں تو اپنی جانیں آپ پہ قربان کر دیں. کہے جا رہے تھے. میرے بابا نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا, پھر اپنی کنیز کی طرف دیکھا, اور کنیز کو کہا کہ فلاں تنور سے جا کر آگ کا انگارہ نکال کے لے آ. یہ کہنا تھا, کنیز دوڑی گئی, اور کنیز بھی ایسی جو اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ لے کر آئی. جب اس کے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ تھا, امام نے سب کی طرف اشارہ کیا کہ ہے کوئی تم میں سے جس آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ لے لے. کہ یہ کہنا تھا. میرے 5واں فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بابا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں.
بالکل اسی طرح جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے کہا تھا ہے کوئی تو کون اٹھے؟ امیر المومنین اٹھے. جب خندق میں کہا ہے کوئی اس کا منہ بند کرنے والا تو کون اٹھے؟ علی اٹھے. اور اسی طرح یہاں پانچوں امام اٹھے اور امام نے وہی کہا جو نبی نے علی کو کہا تھا کہ میرے لال انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح نبی نے علی کو کہا تھا کہ یہ دعوت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ مجھ سے ہو میں آپ سے ہوں. فرمایا میں نے کہا بابا میں تیار ہوں. کہا بیٹا آپ بیٹھ جائیے. یہ میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں؟ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کوئی تیار نہیں ہوا آگے کھڑا ہو اور کہے کہ میں آگ کا انگارہ ہاتھ پہ لینے کے لیے تیار ہوں. تو کسی جوان نے کہا مولانا ہم ہوتے تو اٹھا لیتے. آج کا شیعہ جو آگ کا ماتم کرے، کہ عجیب لوگ تھے، آگ کا انگارہ ہاتھ پہ نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا ہر زمانے میں معصوم کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے. ضروری نہیں آج امام زمانہ اور کہیں کہ ہے کوئی آگ کا انگارہ سارے شیعہ کھڑے بولا ہم تیار ہیں. ہر کام ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا اور ہر بندے سے سیم ڈیمانڈ بھی نہیں کی جاتی. یہ نہیں کہ اگر اس وقت امام نے انگارہ بولا تو آج بھی انگارہ بولیں گے. آج جو میرے لیے مشکل ہے میرے لیے وہی ڈیمانڈ ہے. مثلا ایک بندہ امیر ہے اور اس امیر کو بولا جائے کہ مثلا 10 غریبوں کو راشن دیجیے، جو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیجیے، اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے. 50 غریبوں کا گھر بنا دیجیے، اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے. مال خرچ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے اگر 10 لوگوں کو کھلا بھی دیا تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن اسی امیر کو یہ بولا جائے کہ جناب 10 روزے رکھنے ہیں، کہے کہ مولانا یہ کام مشکل ہے لیکن روزے رکھنے والوں کی افطاری ہم کرا دیں گے. روزے آپ کسی اور سے رکھائیے، افطاری آپ ہمارے اوپر رکھ لیجئے. اس کو یہ بولا جائے کہ جناب ایک بار حج تو کر لیا، اس سال پھر چلتے ہیں، گرمی بڑی مثلا کڑک دار گرمی چل رہی ہے 50 ڈگری کی، یہ مشکل ہے، اگر کسی اور کو بھیجنا ہے تو ہم حج پہ بھیج دیں گے. تو امیر کے لیے شاید روزہ رکھنا مشکل ہو، لیکن یہاں غریب کو بولو کہ روزے رکھو، کہے مولانا ہم تو 6 مہینے بولیں تو تیار ہیں، گھر کا راشن بچ جاتا ہے روزے رکھنے سے. لیکن اسی غریب کو یہ بولو کہ اپنی کمائی سے 2000 روپے کہیں خرچ کر دو، تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مہینے کے راشن میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں. تو جو کام غریب کے لیے مشکل ہے وہ امیر کے لیے آسان ہے، اور جو امیر کے لیے مشکل ہے وہ غریب کے لیے آسان ہے. تو آج مجھے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میرے لیے کیا مشکل ہے. ایک خاتون جو متواتر حجاب کرتی ہے اس کے لیے حجاب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو نہیں کرتی اس کے لیے حجاب بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر انسان کی زندگی کا مسئلہ الگ ہے. جوان سے بولا جائے کہ یہ آپ کام کریے، مثلا نگاہ حرام سے خود کو بچاؤ، یہ جوان کے لیے مسئلہ ہے. نامحرم سے بچو، یہ جوان کے لیے مسئلہ ہے. ہم UK گئے تو خاتون بڑی متقی اور پرہیزگار، کسی مومن کے گھر میں دعوت، اور کہنے لگی مولانا امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ مولانا جو مولانا کا ہم نے کر لیا، نماز بھی پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، حجاب بھی کرتی ہوں، کھانے پینے کا خیال بھی کرتی ہوں. بس اینڈ نتیجہ یہ تھا، بڑی ناراض تھی کہ امام آ کیوں نہیں رہے. جب میں اتنی اچھی ہو گئی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے امام کو جیسا بولیں آپ نہ کر سکو. کہ نہیں جو بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو مذاہن ہم نے بولا اگر مولا آ جائیں اور بولیں کہ اپنے میاں کو دوسری شادی کرنے دو، تو کہا مولانا ایسا امام بول نہیں سکتے، میں اتنا امام سے پیار کرتی ہوں میرا گھر اجاڑیں گے. تو میں نے کہا بس یہی سمجھ جائیں کہ مولا کیوں نہیں آ رہے. جب ہر چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے کہا آپ نے سب کر لیا، اس وقت مشکل کیا ہے؟ میاں کو دوسری اجازت دینا، یہ آپ کا جہاد ہے. تو لہٰذا وہی بولا جائے گا. میں نے کہا حرام تو نہیں ہے نا؟ کہ نہیں حرام تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اگر امام بول دیں تو سوچ میں پڑ گئی مولانا اب اس کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا، یہ تو مشکل ہے. ہر بندے کے لیے امتحان الگ ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ مطلب کوئی بھی ایسی قربانی نہیں جو حسین نے نہ دی. یعنی آپ پورے کربلا کو اسٹڈی کریے، کچھ تھا جو حسین نے نہیں دیا. کوئی ایسی چیز تھی اس کے اوپر صرف امام حسین نہیں، امیر المومنین، جناب زہرا، امام حسن، امام زین العابدین، ہر امام کی زندگی پڑھیں گے، راہ خدا میں، دین خدا میں سب کچھ کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے. مطلب ہدف ایک تھا، ہدف پروردگار عالم، ہدف بقاء دین، ہدف شریعت تھا. تو اہل بیت نے کیا بنایا؟ نیٹ ورک بنایا. نیٹ ورک کے ذریعے شیعوں کو آپس میں کیا کیا؟ جمع کیا، اور یہ سمجھایا کہ اگر اس نیٹ ورک میں رہنا چاہتے ہو تو فرمایا ہمارے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی دوستیاں کس بنیاد پہ رکھو؟
اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ رکھو. کہ پچھلے سال میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن دیکھو گے کچھ ایسے لوگوں کو جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. پھر پوچھا جائے گا کہ بتا کہ تم نے کون سا کام کیا. پوچھیں گے اہل محشر، تم نے نمازیں زیادہ پڑھیں، روزے زیادہ رکھے، شہید ہو، ولی ہو، کیا ہو؟ کہیں گے نہیں، ہم نارمل مسلمانوں کی طرح رہے. پھر یہ نور کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہیں گے یہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ تہجد کی وجہ سے نہیں، اس کا سبب کوئی اور چیز ہے. کہ کون سی چیز ہے؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی. دنیا نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی لیکن اس نیکی کی وجہ سے ہم نے ان سے محبت نہیں کی. کچھ نے برا کیا، کچھ نے نیکیاں کی. تو کہا کہ پھر تم نے محبت کس سے کی، نفرت کس سے کی؟ کہ ہم نے محبت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی. ہم نے نفرت اس سے کی جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی اور نفرت تھی. تو لہٰذا قرب کا سبب کیا بنا؟ اطاعت پروردگار عالم بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان کے زبان نعرہ حیدری، محمد والے محمد لتر صلوات. آج ایک اور غیر عقلانی مسئلہ کہ مکتب اہل بیت میں ذکر حسین پہ رونا عبادت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں اینٹی جو کہتے ہیں رونا کیا ہے؟ بدعت ہے. اب معصوم نے ایک عجیب پیاری تقسیم کی ہے رونے کی. فرمایا نہ ہر آنسو کی تعریف ہے نہ ہر آنسو کی مذمت ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو آنسو آنکھ سے بہتا ہے وہ کون سا آنسو ہے، اور سائیکلوجیکلی اپنے عقل سے تولیے آج اور بتائیے کہ معصوم نے کتنی اچھی تقسیم کی ہے. فرمایا پہلا آنسو ہے انسان کا خوف کا آنسو، زجر کا آنسو. مثلا مامون نے جب امین کے تخت پہ حملہ کیا تو مامون کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیا گیا. جب زندان میں گیا تو زندان میں بہت زیادہ اندھیرا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد اسے نظر آیا کوئی شخص میرے ساتھ بیٹھا ہے. جب غور سے دیکھا تو اسی کا وزیر تھا، اسے بھی زندان میں ڈال دیا گیا. تو یہ اس کا وزیر کہتا ہے کہ جب میں نے مامون کو دیکھا تو یہ مامون رو بھی رہا تھا اور زار و قطار روتے روتے اس کے بدن پہ خوف اتنا طاری ہوا اس کا بدن کانپ بھی رہا تھا. کہتا اس حد تک بدن کانپا کہ مامین نے مجھے کہا کہ میرے قریب آ جا تاکہ میں تجھے گلے لگاؤں، میرے بدن میں تھوڑی گرمی آ جائے، سردی کی وجہ سے میں مر رہا ہوں. اور بار بار کہنے لگا کہ مجھے ماریں گے کہ نہیں. میں بار بار کہنے لگا آپ کو کیسے ماریں گے، آپ تو خلیفہ کے بھائی ہو. پھر پوچھنے لگا کہ میں بچوں گا کہ نہیں. میں نے کہا بچ جائیں گے، توکل رکھیں اللہ پر. کہ یہاں تک کہ سپاہیوں نے حملہ کیا زندان میں اور اسے پکڑا اور یہ چیخ رہا تھا کہ میں خلیفے کا بھائی ہوں، میں ابن عم رسول اللہ ہوں، میری جان کو بخش دیا جائے. یہاں تک کہ تلوار چلی اور اسے مار دیا گیا. یہ کون سے آنسو ہیں؟ خوف کے آنسو ہیں. فرمایا ان آنسوؤں کی مذمت ہے کہ جیسے آپ کے بعض وزراء کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کے نواز شریف صاحب کو، تو وہ خوف کے آنسو تھے کہ بندہ روئے زندان سے، بندہ روئے جیل سے. کسی کے خوف میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس کی مذمت. یہ ڈرپوک انسان کی نشانی ہے. بہادر کبھی بھی زندان میں روتے نہیں ہیں. فرمایا یہ کون سے آنسو ہیں؟ میثم تمار زندان میں گیا 28 ذی الحج کو میثم کو شہید کیا گیا. کبھی نہیں دیکھا کہ میثم زندان کی وجہ سے روئے. مسلم ابن عقیل کبھی نہیں روئے. ہانی ابن عروہ کبھی نہیں روئے. فرمایا شہادت ہماری میراث ہے، ہم کیوں روئے ہیں؟ جناب حجر ابن عدی سر کاٹا، بچے مارے گئے لیکن کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے. فرمایا اس آنسو کی مذمت ہے جو دشمن کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے بہایا جاتا ہے. دوسرا آنسو فرمایا اشک تزویر، دھوکے کا آنسو. ہم اردو میں مثال دیتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. اس کی بھی مذمت ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بندہ آنسو بہائے. کہ بچپن میں ہوتا ہوگا، ٹیچر مارتا ہوگا، درد تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن بچہ زیادہ رونے لگے، وہ اس کے رونے کو دیکھ کے اپنی مار پٹائی کو کم کر دیتا تھا. فرمایا یہ ہے اشک تزویر، ایسے آنسو کہ جس سے اگلے بندے کے دل میں رحم آئے اور وہ آپ کو چھوڑ دے. مگرمچھ کتاب حیات الحیوان پڑھیے، اس میں مختلف حیوانوں کی صفات کو بیان کیا گیا. اس میں کہتے ہیں کہ مگرمچھ کی عادت ہے جب شکار پہ جاتا ہے تو اپنی مادہ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور دونوں بیٹھ کے کھانے لگتے ہیں. اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر مادہ اس کی پیٹھ پہ آتی ہے تو وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا، یہ آگے نہیں لے پاتا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی مادہ کو وہاں مار دیتا ہے تاکہ آگے بڑھ سکے، اور مارنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے.
جیسے مامون نے امام رضا کو شہید کیا اور مولا کے ہی جنازے میں آ کے کیا کرنے لگا؟ رونے لگا۔ اب آپ بولو گے مولانا مامون بھی رویا، ہم بھی روتے ہیں۔ آپ کا آنسو محبت کا آنسو ہے، مامون کا آنسو اشک تزویر تھا جو جھوٹی کا آنسو ہے۔ ایسے کئی آنسو شامیوں نے بہائے، لیکن اہل بیت نے کیا کی؟ مذمت کی۔ تو پہلا آنسو خوف کا آنسو کہ دنیا کے مرنے سے خوف، وقت کے حاکموں کا خوف، زندان کا خوف، اس آنسو کی مذمت ہے۔ دوسرا آنسو تزویر کا آنسو کہ دھوکے کی وجہ سے انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے روتا ہے، اس کی بھی مذمت ہے۔ اب جو آنسو بیان کروں گا وہ مدح کے آنسو ہیں، ان آنسوؤں کی مذمت نہیں۔ فرمایا اشک ترحم، رحم کی وجہ سے آنسو نکلے۔ آپ نے دیکھا فلسطین کا واقعہ، اور ایک بچے کو ٹوٹی پھوٹی جگہ سے نیچے نکالا جا رہا ہے، اور اس کے باپ کو دیکھا کس طرح اپنے بچوں کو گود میں اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے کیا نکل آئے؟ آنسو نکل آئے۔ یہ اشک ترحم ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتا ہے، کوئی آپ نے سین دیکھ لیا مظلومانہ تھا، بھلے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آنکھوں سے کیا نکل آئے؟ آنسو نکل آئے۔ یہ اشک ترحم ہے۔ فرماتے رسول خدا کا 18 مہینے کا بیٹا جب گود میں اپنی جان دی اس نے، تو رسول خدا 1 مہینے تک روتے رہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا اللہ سے شکایت کا آنسو نہیں ہے، یہ ترحم کا آنسو ہے۔ میرا بیٹا تھا، مجھے پیار تھا، اب مجھ سے جدا ہو رہا ہے، تو آنکھوں سے کیا جاری ہو رہے ہیں؟ آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ، حضرت آدم کئی مہینوں تک روتے رہے جب ان کے بیٹے کو مار دیا گیا، تو فرماتے یہ کون سا آنسو تھا؟ یہ اشک ترحم کا آنسو تھا۔ دوسرا آنسو جو ہوتا ہے وہ کون سا آنسو ہوتا ہے؟ فرمایا اشک فقدان، کسی چیز کو کھو جانے کے غم میں بندہ روتا ہے، جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 92 میں کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جہاد پہ جا رہے تھے، اور عجیب ہے خدا نے آیتوں میں بتایا ہے کہ کس کس مسلمان پہ جہاد واجب نہیں ہے، اگر ضعیف ہو، اگر بیمار ہو، تو فرمایا ان لوگوں پہ جہاد واجب نہیں ہے، اور مخصوصاً ایک آیت کو لایا ہے کہ آج جو شیعوں کو بولے کہ تم روتے ہو یہ رونا گناہ ہے، تو خدا نے مخصوصاً اس آنسو کا ذکر کیا ہے۔ آپ سورہ توبہ کی آیت سنا دو، بھئی اللہ نے رونے والوں کی مذمت کیوں نہیں کی ہے؟ فرماتے 7 نبی کے صحابی آئے، اب نبی گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں، یہ 7 آئے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد پہ لے کر چلی، لیکن کیونکہ جانے کا وقت تھا اور نبی نے جہاد پہ جانے کے لیے گھوڑا ہونا ضروری ہے، تلوار ہونا ضروری ہے، تیر و تبر ہونا ضروری ہے، دیکھا ان 7 کے ہاتھ خالی ہیں، نہ گھوڑا ہے نہ ساز و سامان ہے، تو نبی نے فرمایا کہ جہاد پہ جا رہا ہوں، اگر 2 دن پہلے آ جاتے میں کوئی گھوڑا لے کے دے دیتا، میں کوئی تلوار لے کے دے دیتا، لہٰذا ابھی تمہیں میں نہیں لے کر جا سکتا۔ تو کہتے ہیں جیسے نبی روانہ ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کاش ہم پہلے آتے اور رسول خدا کے ساتھ کیا ہو جاتے؟ شریک ہو جاتے۔ خدا نے خاص طور پہ ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک نعمت کی محرومیت کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ تو شیعہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، ہم اشک فقدان بہاتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، کوئی تیر آپ کے بدن پہ نہ آتا، پہلے ہم اپنے بدن پہ لیتے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، ہم اپنے گلے پہ لیتے۔ تو یہ کون سے آنسو ہیں؟ اشک فقدان کے آنسو ہیں کہ کاش ہم ہوتے اور یہ کرتے۔ جس طرح آپ سنتے ہو رسول خدا کو جنگ احد میں کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور اتنے پتھر لگے، دندان مبارک شہید ہو گئے، تو مسلمان روتے ہیں، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے اشک فقدان ہے، اے کاش ہم میدان احد میں ہوتے، یہ پتھر ہمیں لگتے۔ تو آج اگر ہم روتے ہیں یہ کون سے آنسو ہیں؟ اشک فقدان کے آنسو ہیں۔ فرمایا اگلا آنسو کون سا ہے؟ فرماتے وہ اشک شوق ہے۔ آپ تمنا کر رہے تھے کربلا جاؤں، اور جیسے کربلا پہنچے نگاہ ذریعہ حسین پہ پڑی، یہ کون سے آنسو ہیں؟ اشک شوق، خوشی کے آنسو ہیں۔ 12 سال حضرت جعفر کو رسول خدا نے بھیجا حبشہ میں، 12-13 سال وہاں پہ تبلیغ کی امیر المومنین کے بھائی نے، کچھ اور بھی تھے جو وہاں جا کے مسیح بن گئے، لیکن ایمان جناب جعفر کا۔ 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب خندق میں پہنچے رسول خدا سے ملے، فرماتے رسول نے جیسے جعفر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 13 سال بعد ملاقات ہو رہی جناب جعفر سے، یہ کون سا اشک ہے؟ اشک شوق ہے۔ 5واں آنسو فرماتے ہیں اشک ندامت، اس کی بھی بڑی تعریف ہے۔ جناب نے گناہ کیا، گناہ پہ نادم ہوئے، رات کو دعائے کمیل پڑھی، یہ کون سا اشک ہے؟ اشک ندامت ہے۔ آپ نے خطا کی، اللہ کے دربار میں آئے، مجلس امام حسین میں آئے کہ پروردگارا حسین کے صدقے میں میرے اس گناہ کو بخش دے، یہ کون سا اشک ہے؟ اشک ندامت ہے۔ اور یہاں تک میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدا کو گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ اس قدر اس اشک کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی ہے۔ اور کمال ذکر حسین یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں سارے اشک جمع ہو جاتے ہیں، اشک ترحم بھی آ جاتا ہے، اشک ندامت بھی آ جاتا ہے، اشک فقدان بھی آ جاتا ہے، اشک شوق بھی آ جاتا ہے، یہ سارے آنسو جمع ہو جاتے ہیں، تبھی اس قابل بنتے ہیں کہ رمال سیدہ میں جمع ہو جائیں۔ عجیب آیت اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے
تو توبہ کے آنسو اس کے گناہوں کی نجاست کو مٹا دیتے ہیں. مثلا میرے کپڑے پہ نجاست لگی، میں نے پانی سے دھویا تو نجاست دور ہو گئی، فرمایا یہ ہے توبہ کا آنسو. لیکن اشک حسین کیا ہے؟ اشک حسین کا کمال کیا ہے؟ اگر مولا کا آنسو گناہوں کو مٹائے تو توبہ کے آنسو اور اس آنسو کی تو برابری ہوئی، کوئی کمال تو نہیں ہوا. لیکن یہ ایک اسٹیپ آگے ہے کہ گناہ کا آنسو، ندامت کا آنسو جو مومن بہاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ کپڑے میلے ہو گئے، آپ نے دھو دیا، میل دور ہو گئی، نجاست دور ہو گئی. لیکن فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے، چائے گر گئی، دھبا لگ گیا، دھو تو دیا لیکن دھبا نہیں جا رہا، دھو تو دیا لیکن وہ نشان نہیں جا رہا. کہ حسین کے آنسو میں وہ طاقت ہے کہ وجود پہ لگے دھبوں کو بھی مٹا دیتا ہے. حر کے وجود پہ کتنا بڑا دھبا تھا، لیکن اس آنسو نے حر کے دھبوں کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. فرمایا یہ واحد آنسو، امام زمانہ فرماتے اس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. پھر معصوم نے مثال دی، لمبا قصہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. تو میرے عزیز یہ مکتب کون سا مکتب ہے؟ مکتب عقل ہے، مکتب حکمت ہے. یہاں جو بھی بات آتی ہے وہ انسان کی فطرت کے مخالف نہیں ہوتی، وہ فطرت بشر سے ملتی ہوئی بات آتی ہے. تبھی فرمایا کہ ہم نے ہر بچے کو، ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور واللہ اگر اس فطرت کو ڈھونڈنا ہے تو یا در علی سے ملے گی، یا در نبی سے ملے گی، یا در حسین ابن علی سے ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں سید ابن طاووس، فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا جاتے تھے تو ان کی عادت تھی ننگے پاؤں جاتے تھے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ امام حسین جب 2 محرم کو پہنچے ہیں، وہ امام حسین جن کی بلانے پہ عباس دوڑے دوڑے آ جائیں، جن کے اشاروں کو اہل حرم سمجھیں. کہتے جب پہنچے کربلا پہ تو جو امام کا اپنا گھوڑا، اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. تقریباً 7 گھوڑے کہتے ہیں بدلے گئے کہ شاید اس جانور کو کوئی مسئلہ ہے، دوسرا تیسرا. اور یہ معاملہ ہوا تو وہاں پہ جتنے کسان تھے کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ بھی جمع ہو گئے کہ کیا مسئلہ، حیوان آگے جا کیوں نہیں رہا. پھر امام پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ سرزمین کا نام کیا ہے. پھر ہر بندہ ایک نام لیتا ہے، کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. تو امام فرماتے نہیں کوئی اور نام تو نہیں ہے. تو کہا تم میں سے جو سب سے عمر رسیدہ اسے بلاؤ. تو سب کو پتہ چلا، تعارف ہوا، فرزند رسول ہیں. تو کہتے ہیں ایک 4 پائی پہ ایک بوڑھے کو لے کر آئے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ سرزمین کا ایک نام اور بھی ہے، کرب و بلا. تو امام نے کہا کہ بس اب ہم یہیں رکیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے رکنا ہے. اور کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ قبیلے نے کہا ہماری ہے. امام نے پیسے دیے اور 4 زرا در 4 زرا اس زمین کو خریدا. بس اتنا کہا کہ جب ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے چاہنے والے یہاں پر آئیں تو بس 3 دن ان کی خدمت کریں. کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو انہیں پلا دینا. مطلب امام کو اس وقت بھی ہماری فکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئیں گے ان قبور پر. تو سید ابن طاووس جب جاتے تھے تو کہتے ہیں جب حدود 4 زرا میں پہنچتے تھے تو پاؤں سے جوتی اتار دیتے تھے. انک فی الوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں داخل ہو چکا ہے. یہ شرعی مسئلہ نہیں، ادب کا تقاضا ہے. بڑے باادب تھے. اور کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا سید کو کہ وہ کربلا میں سوئے، کبھی نہیں دیکھا وہ ایک رات کربلا میں رکے. آتے تھے 2 دن عمل کیا، 1 رات عمل کیا، پھر صبح ہوتی تھی نجف چلے جاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ سید آپ رکتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں رکنا تو چاہتا ہوں لیکن 1 رات جب رکا اس رات کے بعد میں کبھی رک نہیں پایا. کہا کیوں سید؟ کہا 1 رات جب رکا اور آنکھ بند ہوئی تو مجھے زینب کے رونے کی آوازیں آئیں، مجھے آہ و بکا سیدہ زینب سننے میں آئی. اس دن کے بعد کربلا میں میری آنکھ نہیں لگی. اور تاکید ہے معصومین کی، ایک ادبی اخلاقی تاکید ہے. پھر بھی کہوں گا ادب کی منزلیں اور ہیں، شریعت کی منزلیں اور ہیں. شریعت منیمم بتاتا ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے. تو فرمایا کربلا میں 3 دن سے زیادہ نہ رکا کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے، ہوٹل مہنگے ہوتے ہیں، لوگ رک جاتے ہیں، وہ ایک مجبوری ہے. تو ریزن پوچھا گیا کیوں نہ رکیں؟
کہ ہم نہیں چاہتے تمہارا دل زیارت حسین سے بھر جائے. کربلا سے آؤ تو عطش لے کر آؤ تو پیاس لے کر آؤ اور واپس پلٹنے کی تمنا لے کر آؤ. اتنا نہ رکو کہ دل بھر جائے کہ 3 دن کربلا میں رہو، بولو میں 1 ہفتہ تو ہوں، پرسوں پھر زیارت پہ چلا جاؤں گا. فرمایا نہیں، تڑپ. کیونکہ خدا نے حسین کی تڑپ نیچرلی ہر مومن اور محب کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اللہم ارزقنی، زیارت عاشوراء میں جب لفظ رزق آتے ہیں نا، برات کو بھی رزق بولا، محبت کو بھی رزق بولا، عشق حسین کو بھی رزق بولا. رزق کا مطلب یہ خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، جسے خدا پسند کرتا ہے اسے عشق حسین کا رزق عطا کرتا ہے. یہ گریا رزق پروردگار عالم ہے، یہ مجلس میں آنا رزق پروردگار عالم ہے. تو ہمارے علماء بڑی تاکید کرتے تھے کہ کبھی بھی اس اشک کو خشک نہ ہونے دینا، اس کی بڑی برکت ہے. کبھی بھی معصوموں کو. ایک عالم دین تھے، ان کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ آپ کو کیسے زیارت ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ کسی عالم نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں نے اس پہ عمل کیا. کہ کون سا وظیفہ؟ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر امام زمانہ سے دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنی ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 2 منٹ حسین پہ رویا کرو. زیادہ نہیں، 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ. کہتے ہیں میں نے عادت بنا دی، ہر نماز کے بعد امام حسین پہ گریا کرتا تھا. اور کہتے ہیں ایک دن حسب عادت 1 سال گزر گیا اس عادت کو ہوتے ہوئے. کہتے ہیں ایک نماز پڑھنے کے بعد جب گریا کر رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی اور ہے جو گریا کر رہا ہے. اور جب مڑ کر دیکھا تو یہ فرزند زہرا امام زمانہ تھے. فرمایا جب تم روتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ روتے ہیں. یہ نہ سمجھنا ان محفلوں میں تم اکیلے ہو، ہماری ارواح مطہرہ آتی ہیں اور ذکر حسین میں تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں. پھر 5ویں امام کا فرمان، مجلس حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ تصور کیا کرو، کیونکہ اب جو کر رہے ہو عالم برزخ میں کچھ بن رہا ہے، اور اس باغ کو وہیں دیکھو گے جب اس بدن سے روح نکل جائے گی. فرمایا خلوص دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو. یہ وہ نام ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے. یہ وہ حرارت ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے. آپ ہر سال مولا پہ روتے ہیں، لیکن کبھی نوٹ کیا ہے کبھی دل بھر جائے؟ فرمایا نہیں، یہ نارمل نہیں ہے، یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ خدا نے ان کی محبت کو زندہ رکھا، جن کی محبت کو ہر مسلمان پہ واجب کیا. لیکن کیا صلہ دیا مسلمانوں نے زینب کو، کیا صلہ دیا نبی کی بیٹی کو. کسی کی پسلیاں توڑی گئیں، کسی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، کسی کی بیٹی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیا، کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ دیا. فرمایا یہ تھا اجر رسالت. اور الحمدللہ ہم محبت کا اظہار کر کے اور آنسو بہا کے کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں کہ نبی کی رسالت کے اجر کو ادا کیا جائے. دل کو کربلا کی طرف لے جائیں، سلام کریں ان ارواح مطہرہ پہ، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ثواب ذکر حسین اور زیارت حسین نصیب کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن، آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی، آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد
علی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی اسیری پہ واللہ اگر مدینے میں زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی، بے ادبی کی ابتدا، مصیبت کی ابتدا مدینہ ہے۔ اگر مدینے میں زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی، کبھی کربلا میں خیموں کو نہ جلایا جاتا، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ لئی کہنے لگا ابن سعد، جب میں نے گھوڑا دوڑایا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ واللہ اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، اگر مدینے میں زہرا کو دربار میں نہ بلایا جاتا، کبھی شام میں شرابی کے دربار میں نبی کی نواسیوں کو نہ بلایا جاتا، اگر مدینے میں سیدہ کی کلائیوں پہ غلاف شمشیر سے نہ مارا جاتا، کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے نہ مارے جاتے۔ مصیبت کی ابتدا مدینہ، مصیبت کی انتہا کربلا۔ کتنے کریم تھے اہل بیت رسول، یتیم پروار، غریب پروار، جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلانے والے۔ کہتے ہیں کہ یتیمہ بچی تھی، امام حسین اسے اپنے گھر لے کر آئے، پالا، قرآن پڑھایا، حجاب سکھایا۔ جب جوان ہوئی شادی شام میں کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ مولا ہر سال آتی ہوں، پوچھتا ہے کب تیرا مولا آئے گا، میں تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین
حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا جی میرے مولا وہ شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں قیدیوں کا خاص خیال رکھنا شیرین اپنے وطن چلے گئے اور زینب قیدی بن کے بازار میں آ گئے شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا اس کی نگاہ ایک ننھی سی قیدن پہ پڑ گئے جس کے کان بھی زخمی رخساروں پہ نیلے نشان دوڑا دوڑا گھر گیا کہنے لگا شیرین کہتی ہو جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤ اور شیرین میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے وہ بڑے مظلوم قیدی ہے اور جس کے کان بھی زخمی ہے اور رخساروں پہ نیلے نشان شیرین نے کہا جلدی کرو قیدیوں کو لے کر آؤ مومنہ نے جلدی جلدی سے سفرے بچھائے پانی رکھا لیکن قیامت کا منظر تھا جب زینب شیرین کے گھر میں آئے جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر موجود ہے لیکن ہائے علی کی بیٹی شیرین نے کہا قیدی بیویو جتنا پانی پینا ہے پی لو ابھی کھانے کا بندوبست کراتی ہوں قیدی بیویوں نے کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہم بڑے مظلوم ہیں ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے اور تیرے گھر میں گریا کر لے شیرین نے کہا قیدی بیویو جو کرنا ہے کرو میں کیوں روکوں گے یہاں قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی بڑا درد بھرا بہن کیا رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا جیسے اکبر کا نام آنا تھا شیرین نے کہا قیدی بی چپ ہو جا یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کر دے قیدی بیویاں خاموش ہو گئی کہا شیرین تیرا گھر ہے اجازت دو گی ماتم کریں گے اجازت نہیں ماتم نہیں کریں گے کہنے لگی قیدی بیویو تیرا دل دکھانا نہیں چاہتے لیکن یہ نام نہ لے میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بین کرو یا بیٹی کا نام آنا تھا پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھے اور بین کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا اے سکینہ کے غریب الوطن بابا شیرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور قیدی بیوی یہ نام نہ لے یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے اے قیدی بیویو یہ تو مدینے والوں کے نام ہے اللہ میرے مولا کی خیر کرے اب شیرین بھی رونے لگے
کہا قیدی بی بی آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بہن کرو۔ راوی کہتا ہے جب بہن کا نام آنا تھا ساری بیبیاں خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بہن کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب الوطن بھیا۔ زینب کا نام سننا تھا، شیریں دوڑے دوڑے آگے بڑھے، کہا اے قیدی بی بی بتا تو کون ہے، میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا شیریں ذرا میرے بال ہٹانا، یہاں بال ہٹے، کہا انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب ہوں، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، میں زینب اجڑ گئی، میرا عباس مارا گیا، ماتم حسین۔